السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے کلائنٹ پر، جب بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سر اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، پھر کیا کرنا، پھر کیا کرنا، کیوں ایسا، کیوں ایسا، پہلے یہ پہلے وہ کر کر پوچھتا رہتا ہے۔ کبھی ہم لوگ غصہ بھی کرتے ہیں ان پر، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں، صرف پوچھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، اور کام تو دینا ہی نہیں، جان کے سب کچھ جان کے معلومات انفارمیشن لے کر خود سے اپلائی کر دے گا، کوشش کرے گا اپلائی کرنے کے لیے خود سے فری میں، اور یا تو کسی دوست کے پاس سے یا تو کسی ٹائپنگ سینٹر میں سمپل جا کر کہے گا کہ فلاں ویب سائٹ میں جا کے اس طرح کی اپلیکیشن دو اور یہ لکھو اس میں۔ تو ایسا کرنے سے سر، ایسا کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں اگر آپ کو پراپر سمجھ میں آ گیا اور انفارمیشن آپ کو ملی ٹھیک سے، آپ کر پا رہے اس کام کو، سمجھ میں آ رہا ہے، اوکے، آپ اپلائی کرنے کے بعد کوئی بھی اپلیکیشن دینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں وہاں سے معلومات، انفارمیشن، استشارہ، لیگل کنسلٹنسی سب کچھ لینے کے بعد، جاننے کے بعد، پوچھنے کے بعد آپ مائنڈ میں یہ بناؤ کہ میں اس طرح کے اپلیکیشن دوں گا تو جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوگا، ہو جائے گا۔ یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، آپ اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ اس فیلڈ میں تو کام نہیں کر رہے ہیں نا۔ کیوں آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ مجھے اس کیس میں یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، انسٹالمنٹ میں بننا چاہ رہا ہوں، ایرس وارنٹ کینسل کرنا چاہ رہا ہوں، یا تو کوئی گارنٹر رکھ کر میں ٹراول بین ہٹانا چاہ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کے سامنے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، یہ جو مین پوائنٹ ہے میرے لیے، یہ جو کام ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے میں انفارمیشن، جانکاری، معلومات اس سے اس سے انوار سے، لیگل ایڈوائس سے، جاننے والوں سے، ایکسپیرینس رکھنے والوں سے پوچھ کے ویڈیو ٹک ٹاک میں بھی بہت سے ویڈیو آتی ہے نا، لیگل ایڈوائزر سے، لائر سے بھی اور جاننے والوں بھی سے سن کے کیا بناتا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں یار، کیوں پیسہ دوں، فری میں اگر کر پا رہا ہوں، کم پیسہ میں کر سکتا ہوں تو فضول میں کیوں پیسہ دوں۔ ایسا بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ہوتے بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو۔ میرے پاس بہت سے کلائنٹ آ کے ایسا اپلائی کرنے کے بعد جب کام خراب ہوا تو پھر آ کے کہنے لگا سر یہ رپلائی آیا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ سر آپ نے کیا ہی کیوں، نہیں کرنا تھا نا، یا سر میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، یا تو لائر کو دینے کے لیے میں افورڈ نہیں کر پا رہا، کیسے، تو میں نے خود سے کیا یا کسی سے کروایا سستے میں کم پیسہ میں۔ مطلب دیکھیں ٹائپنگ سینٹر والوں کے پاس آپ جائیں گے، کوئی بھی اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ تو ٹائپنگ سینٹر کا چارج اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیس کا کام ہو، امیگریشن کا ہو، کوئی اور کام ہو، آن لائن اگر سروس آپ مانگتے ہیں ان سے، کوئی اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ وہاں پہ میکسیمم آپ سے لیں گے 30، 40، 50 سے لے کر 100 درہم، بس اتنا، پلس جو فیس ہو، 20، 30، 40 جو بھی فیس ہو پلس ہو، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مگر آپ کیا لکھ کر دے رہے ہیں، کیا لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہی کریں گے، کیا ڈاکومنٹس دینے کے لیے وہی دیں گے، ان کے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پھر آپ کا کام خراب ہو رہا ہے، خراب ہوگا کیس میں، اور کیونکہ ایک اپلیکیشن دینے کے بعد، اس کے بعد اور اپلیکیشن دینے کا جو چانس ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اپلیکیشن کی وجہ سے، یہ والا اپلیکیشن ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے نیکسٹ اپلیکیشن آپ اپلائی نہیں کر پاتے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیوں سر آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کلائنٹ کو آپ کے پاس لاؤں یا آپ کے پاس آئے، آپ سے ہی کام کرائے، آپ جو چارج مانگے وہ دیں۔ نہیں سر، نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں ابھی لاسٹ ٹائم ایک بندہ کے لیے میں کام چل رہا ہے، ویڈیو بھی سنتا ہوگا، اس کو بھی سنے گا، دیکھے گا ویڈیو کو، اس پر ایرس وارنٹ ایشو ہوا، کینسل کرنا چاہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا کہ اس کے لیے کیا راستہ ہے، کیا کر سکتے، کیا چانس ہے، کیا کرنے سے ہوگا، کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مائنڈ میں جو زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے، ہر کوئی یا تو 50% سے 60-70% جن لوگ پر کیس چلا ہو ان کو پتا ہے کہ انسٹالمنٹ کے لیے اگر پرمیشن مل جاتی ہے تو ایرس وارنٹ کینسل کر سکتے ہیں، انسٹالمنٹ میں بھرنا شروع کرنے کے بعد۔ پرمیشن ملتے ہی نہیں، اپروول ملتے ہی نہیں، انسٹالمنٹ میں بھرنا شروع کرنے کے بعد، فرسٹ انسٹالمنٹ ہو، فرسٹ ہو یا تو سیکنڈ ہو یا تو فرسٹ انسٹالمنٹ بھرتے ہی، ڈاؤن پیمنٹ بھرتے ہی آپ ایرس وارنٹ کینسل کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اوکے۔ یہ بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا سر، مجھے ایسا کر کے دے۔ سر یہ بھی تو ہے نا، آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے، سول کیس، ایگزیکیوشن کیس جو ہوتا ہے فیصلہ پر یا تو چیک ریٹرن پر یا کوئی ایگریمنٹ پر یا تو امر ادا بھی کہتے ہیں اس کو، لیگل نوٹس پر، الگ الگ ہوتا ہے۔ سول کیس، ایگزیکیوشن کیس الگ آتا ہے، اور رینٹل کیس کا الگ ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا سر، آپ اگر اپلائی کریں گے، اپلائی کیا انسٹالمنٹ کے لیے، تو آپ کا اگر بھرنے کے لیے کہا اتنا بھرنے کے لیے، تو اگر بھر نہیں پایا تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ پھر وہی ہے نا، آپ پیسہ بھی ارینج نہیں کر پا رہے ڈاؤن پیمنٹ بھرنے کے لیے، اور سائڈ میں ایرس وارنٹ بھی ایشو ہوا پڑا ہے،
جس سے آپ صبح شام ٹینشن میں ہو, سو نہیں پا رہے, باہر نکل نہیں پا رہے, پریشر ہے آپ پر خود بخود, ٹینشن میں رہے. تو عادی نہیں ہو, پہلی بار کیس بھر رہا ہے, پہلی دفعہ آپ پر ایشو ہوا دبئی میں آ کر, ٹھیک ہے, ٹینشن ہے نا کہ پہلی دفعہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور جس پر جو بزنس کر رہا ہو لین دین سے کسی نہ کسی وجہ سے کیس بنا, ایشو ہوا, اندر چلا گیا, پیسہ بھرا آیا, وہ تو اس کی وہ سمجھ جاتا ہے, وہ تو بعد میں بچ کے رہے گا, اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا کہ کیس نہ بنے, کہ ایشو نہ ہو, اور جس کا بھی پیسہ ہے دینا لینا سب کچھ وہ کلیئر کرتا جائے گا, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں, کہ اپلیکیشن اب خود اپلائی کرنے سے, کسی اور سے اپلائی کرانے سے, انفارمیشن وغیرہ جمع کرنے سے, یہ بھی آپ کو جاننا لازمی ہے کہ سر انسٹالمنٹ کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے کیا کرنا بہتر ہوگا. یہ کون جانتا ہے زیادہ تر؟ لوئر, لیگل ایڈوائزر, اور جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں. کہ جج کے سامنے سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز کو رکھتے ہیں, اس چیز کو رکھ کر دیکھتے ہیں جج کا کیا رپلائی آتا ہے, جج کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور جج اس کیس کو کس طرح چلا رہا ہے, فرسٹ پارٹی کا حق دلا رہا ہے. اوکے, یہ جاننا, جج کا مائنڈ پڑھنا, اس کو جاننا لازمی ہے. اور یہ کون جان سکتا ہے زیادہ تر؟ جس کا پاس ایکسپیرینس ہو, لوئر اور لیگل ایڈوائزر ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا سر, بار بار میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا, میں آپ لوگ کی بھلائی کے لیے, آپ لوگ کے لیے کہہ رہا کہ اس کو خراب نہ کرے اپریشن وغیرہ دے کر. کسی نے تو ایک بار وہ اللہ اکبر, یہاں پہ کورٹ میں ہر 2 دن میں اپلیکیشن, ہر 2 دن میں اپلیکیشن, ہر 2 دن میں اپلیکیشن اپلائی کرتا گیا. جج کی طرف سے رپلائی آیا, دوبارہ اپلائی نہیں کرنا, دوبارہ کوئی اپلیکیشن نہیں دینا, سیم اپلیکیشن. اس طرح اگر منع کرتے ہیں پھر بھی آپ دیں گے تو بجائے اس پر آپ کو پرمیشن, اپروول اور اجازت ملے, آپ کا مسئلہ حل ہو, آپ کو ہو سکتا ہے جج کورٹ میں بلائے, ویلکم, تعال ادھر آؤ, کیا بھائی کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, کیوں اپلیکیشن پر اپلیکیشن دیتے جا رہا ہو, ٹھیک ہے. تو کہنا یہ تھا, میسیج یہ کہنا تھا کہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن دینے سے پہلے, کوئی بھی کیس چل رہا آپ پر, یہاں پر رک گیا, اسٹیپ جو ہے نا, یہ مین چیز ہے, کون سا اسٹیپ لینا بہتر ہے اس کیس میں, یہ جاننا بہت 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 لازمی, بہت ضروری, بہت مین, بہت اہم چیز ہے. پوچھ لیا کرے لوئر سے, لیگل ایڈوائزر سے, اور جاننے والوں سے, ایکسپیرینس رکھنے والوں میں سے, ایکسپیرینس رکھنے والوں سے, کہ یہاں پہ کیس آ گیا, اٹک گیا, اسٹیپ کون سے لینا اس میں, کیونکہ آپ کا اسٹیپ لینا اس سے اثر پڑتا ہے کیس میں. جو آپ کو چاہیے ہوتا وہ نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ دوسری طرف چلا جائے گا, جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. لو جی, ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.